اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام کلام کوثر کے 10ویں اور آخری ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے خطبہ فدق کے ذیل میں تقویٰ اور نصیحت جیسے موضوعات پر گفتگو کی۔ حاضر خدمت ہیں اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں خطبہ فدق پر کچھ نئے زاویوں سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے دعوت قبول فرمائی اور تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مولانا، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ساری گفتگو بی بی نے فرمائی اور جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا کیا اثر ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ اہم سوال ہے، اور کیونکہ ظاہراً ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے، جی، کوشش کریں گے کہ تمام مطالب کا خلاصہ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس بات پہ بھی نظر ڈالنا ضروری ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا آ کے اور اپنے حق کی درخواست کی، اور معارف اسلام کو اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کو لے کے آئے تھے، اس کو بی بی نے آ کے پورا اس کا ایک خلاصہ آ کے پیش کیا، تو اس کا کیا اثر ہوا؟ پہلا اثر جو ہوا وہ تھا اقرار، کہ سامنے والے نے آ کے اقرار کیا، اور جب یہ گفتگو ہوئی اور ان صفات کو آ کے بیان کیا کہ جو صفات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ میں ان صفات میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب بی بی کا خطبہ، یعنی جب بی بی نے اپنے باتوں کو پیش کیا، تو جو بی بی کے لیے جو مطالب وہاں پر بیان کیے گئے، فَأَنْتُمْ اِطْرَةُ رسول اللہ الطیبون، کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں جو پاک اور پاکیزہ ہیں۔ لفظ طیبون، الخیرۃ المنتجبون، آپ وہ ہیں کہ جس کو پروردگار نے چنا ہے، خیارہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، منتجبون ہیں، توجہ کے ساتھ ان کو الگ کیا ہے، اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ امت کو صحیح راستے کی طرف لے کے آئیں۔ اچھا، یہ بی بی کی عظمت کا یہ بی بی کی عظمت کا اعتراف ہو رہا ہے۔ وَأَنْتِ يَا خِيَرَةَ النِّسَاءِ وَإِبْنَةَ خَيْرِ الْأَنْبِيَاء، آپ خواتین میں سب سے بہترین ہیں اور سب سے بہترین کی دختر ہیں۔ سبحان اللہ۔ صادقۃ فی قولک، آپ نے جو کہا اس میں آپ سچی ہیں۔ صادقۃ فی قولک، آپ کا جو قول ہے، آپ نے جو بھی کہا ہے اس میں آپ سچی ہیں۔ سابقۃ فی وفور عقلک، آپ اپنے عقل کے کمال میں سب سے آگے ہیں۔ غور کریں، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں آج سے 23 سال پہلے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 23 سال پہلے خاتون کا کوئی مقام نہیں تھا۔ وہ زندہ درگور کرنے کی رسم تھی۔ 23 سال میں کیا ہوا؟ یہ خاتون کو کہا جا رہا ہے کہ 23 سال میں کیا ہوا؟ سابقۃ فی عقلک، آپ اپنے کمال عقل میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ خاتون کے اوپر ٹیگ ہی لگایا گیا تھا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور یہاں نہ صرف یہ کہ اصل عقل کی تائید کی جا رہی ہے، بلکہ اس میں سبقت کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ سب سے آگے ہیں۔ پھر اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو بی بی کے صفات کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ خوب، یہ رد عمل ہے۔ دیکھیے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت نبوہ اور بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے صفات، جن کے کمالات، جن کے فضائل متفق علیہ ہیں۔
کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی یہ فضیلت ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانتے، یا یہ فضیلت آپ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے. حتیٰ شروع میں بھی اشارہ کیا تھا ہم نے اس خطبے کی سند کی طرف کہ اہل سنت برادران اہل سنت نے جو ہے اپنی کن کتابوں میں آ کے اس خطبے کو آ کے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صفات ہیں وہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. اچھا، میں ایک حاشیے کے طور پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو طرف مقابل کی طرف سے بی بی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یہ بھی دونوں کی طرف کی کتابوں میں موجود ہیں؟ بے شک، جہاں ہم نے نقل کیا تھا یعنی ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ کی جو جلد نمبر 16 ہے، وہاں پہ جو انہوں نے خطبہ آ کے نقل کیا ہے، یہ پورا خطبہ ویسے ہی نقل کیا جیسے ہمارے درمیان موجود ہے. جا کر چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں باقاعدہ خود، کیونکہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا اس بات کی طرف اور بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ معمولاً ٹی وی کے پروگرام میں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ انسان لفظ بلفظ اور آ کے جو ہے وہ زیر و زبر کے ساتھ پوری طریقے سے آ کے گفتگو کرے. اور آج کل جو زمانہ ہے بہت آسانی سے بہت سی چیزیں دستیاب ہو سکتی ہیں، کتابیں اویلیبل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائبریری میں کوئی کتاب موجود ہو اور کسی دوسرے کو نہ مل پائے، یا کسی دوسرے کی لائبریری میں کوئی کتاب ہو وہ ہمیں نہ مل پائے. جو کچھ ہے وہ سامنے ہی تقریباً مل جاتا ہے سامنے. اور ایک بار ہم آئیں اس خطبے کو ایک بار مطالعہ کریں، کم سے کم وہ نبی کہ جو ہماری جان سے بھی ہمارے لیے پیارا ہے، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اگر اس کی ایک بیٹی اس کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی پیغام دے کے جاتی ہے تو ہم ایک بار تو آ کے اس کو پڑھیں، ایک بار آ کے اس کو پڑھیں. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کم سے کم کہ ایک بار اس کو پڑھ کے آگے سمجھیں کہ بی بی نے ہم سے کیا درخواست کی، کیا چاہا ہے. تو یہ اس طرح کا رد عمل ہے. اس کے بعد اس رد عمل میں ایک بات کا اور خلاصہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ بی بی جس چیز کو لینے آئی تھیں وہ اصل مسئلہ کہاں پر جاتا ہے، وہ تاریخی کتابوں میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا اور کیا نتیجہ نکلا. لیکن جو چیز ہمارے لیے اہم ہے اور اس خطبے سے جو ہمارے لیے درس ہے، بی بی ہمیں سکھا رہی ہیں کہ کس طرح سے آ کے اپنی بات کو پیش کرنا ہے. دیکھو، تم اگر اپنی بات کو پیش کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں کبھی خدا کو نہ بھولو. اگر تم اپنی بات کو پیش کرنا چاہ رہے ہو اس میں تم معاشرے کو نہ بھولو. اگر تم اپنی بات کو پیش کرنا چاہ رہے ہو تو ایک طرفہ ہو کے بات نہ کرو، بلکہ دیکھو کس طرح سے بی بی نے آ کے اپنے مسائل کو آ کے پیش کیا ہے. سب سے بڑا عظیم اثر یہی ہے کہ جو تعریف کے الفاظ وہاں اس جم میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور جو حقائق وہاں کے اوپر پیش ہوئے ہیں وہ سب کے لیے اب روز روشن کی طرح آیا ہو گیا کہ بی بی صفات کے اعتبار سے کس کمال کے اوپر فائز تھی. جی، اور کیا صفات ہیں اس بارے میں؟ صفات کو اور بھی آگے بتایا گیا ہے. آخر میں اب یہاں سے دوبارہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا آگے بات کو آگے تقریباً انتہا تک لے کے پہنچتی ہیں. اب جب یہ مسائل کو پیش کر دیا گیا اور یہ صفات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اب ایک مسئلہ ہے کہ بی بی جن باتوں کو بتا چکی ہیں اس کا آگے ایک جملے میں آگے خلاصہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ جو تمام باتیں میں نے پیش کی شروع سے آخر تک. فقالت علیہ السلام، فقالت علیہ السلام. اب یہاں سے دوبارہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو شروع ہوتی ہے اور گفتگو کا رخ اسی طرف آتا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں میں نے جو بھی آ کے یہاں پر پیش کیا ہے وہ میرے بابا کی تعلیمات اور جو پروردگار نے اپنی کتاب میں کہا ہے صرف اس کی میں نے عکاسی کی ہے. ولا لأحکامہ مخالفہ، میں نے جو احکام پروردگار ہیں اس کی مخالفت نہیں کی ہے. یعنی بیوی پوری بات میں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ میرا مقصد ذاتی نہیں ہے. صحیح. جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ احکام پروردگار، تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کو آگے پیش کیا گیا ہے. لہٰذا اگر ہمیں ان تعلیمات کو دیکھنا ہے تو ایک بار خطبے کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر بی بی پوری اس تفصیل کا خلاصہ اسی میں آ کے بیان کرتی ہیں. ھذا کتاب اللہ حکماً عدلا وناطقاً فصلا. دیکھو، اگر تمہیں کسی چیز کے اوپر آ کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے تو میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک چیز کو آگے پیش کر رہی ہوں، وہ پروردگار کی کتاب ہے. کہ پروردگار کی کتاب ہمارے لیے فصل الخطاب ہے، آخری حرف ہے، اور وہ چیز ہے کہ جو پروردگار کی عدالت جہاں پہ آ کے پیش کی گئی ہے. اس طرح سے بی بی آ کے اپنی پوری بات کو آ کے پیش کرتی ہیں. لہٰذا یہ سوچ آ کے اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے
کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے مسئلے کو اس طرح سے آ کے پیش کیا کہ سارا حق انہی کی طرف تھا. یا مثال کے طور پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں آ کے، کیونکہ دیکھیے اس خطبے کا واقعاً جو ہمارے درمیان اس کی جگہ ہونا چاہیے ابھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک طرفہ کے قضیے کو دیکھا، ہم نے اس زاویے سے خطبے کو نہیں دیکھا ہے کہ یہ خطبہ ایک تعلیمات کا پورا سلسلہ ہے. شاید اگر ہم کو اطلاع بھی ملی ہے کہ ایسا ایک خطبہ ہے تاریخ میں، کیونکہ پہلے مرحلے میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہوں گے کہ جن کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی اس طرح کا خطبہ ہے بھی. قدم آگے بڑھائیں گے، اگر پتہ بھی ہے تو شاید ان کا زاویہ دید یہ ہو کہ بھئی ایک تاریخی واقعہ ہے، بی بی نے آ کے کچھ باتیں پیش کی تھیں، اپنا حق آگے پیش کیا تھا، اور جو بھی تھا تاریخ میں آ کے ختم ہو گیا. ہم پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض افراد اس طرح کے واقعات کو یا ایون واقعہ کربلا کو دے کر یہی کہتے ہیں ان واقعات کو لے کر کہ تاریخی واقعہ تھا، خوب ہو گیا، تمام ہو گیا، اب ہم مثلا ہمارا کوئی وظیفہ نہیں ہے اس سے لنک کے اس واقعے سے مربوط. شاید اصل واقعے سے وظیفہ نہ ہو، لیکن جو میں نے اشارہ کیا اس کی تعلیمات سے ہماری ذمہ داری آگے جڑتی ہے. کیونکہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اس کا پیغام نہیں ختم ہوتا. پیغام تو ابھی بھی باقی ہے اس کا. تو رسول اس دنیا سے چلے گا، کیا پیغام آج تک نہیں باقی ہے؟ رسول اس دنیا سے چلے گا تو کیا سیرت آج تک نہیں باقی ہے؟ بالکل. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعہ تاریخ کا ایک حصہ تھا، لیکن اس واقعے کے جو پیغامات ہیں، جو درس عبرت ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ کبھی بھی نہ پرانا ہو سکتا ہے، نہ ہم آ کے اس کو تاریخ کے کونے میں لے جا کے ڈال سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے ناظرین نے بھی اس بات کے اوپر غور کیا ہوگا. ہماری ساری کوشش یہی ہے کہ آ کے اس بات کو روشن کر پائیں کہ اس خطبے میں کتنے معارف پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم آ کے پہچانیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک عام خاتون نہیں ہے. بے شک. اور جیسا کہ سب نے آ کے اس کا اقرار بھی کیا، جو انہی نے بولا وہ صدق تھا، وہ سچائی تھی. جو بھی بی بی کے زبان کے اوپر جاری ہوا وہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جو اسلام اتنی عمدہ اور اتنی عظیم تعلیمات خاتون کو دے سکتا ہے اور اتنا عظیم اس کا کردار بنا سکتا ہے، اگر واقعاً اس کو صحیح سے سمجھ لیا جائے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ کہاں سے کہا جا سکتا ہے. مولانا انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین، پروگرام کلام کوثر میں وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.